ہے، گانا دلوں کو مریض بنا دیتا ہے اور سخت کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ گانا ذکر الہی سے، اللہ تعالی جل شانہ کی عبادات سے، نماز سے اور باقی جو رب کے فرائض ہیں ان سے یہ روکتا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، سورہ لقمان کی آیت نمبر 6، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو اور بیہودہ باتیں خریدتے ہیں۔ اکثر اہل علم نے اس آیت کی تفسیر گانے سے کی ہے، اس آیت مبارکہ کی تفسیر گانے سے کی ہے۔ مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، اور اگر اس کے ساتھ آلات طرب، رباب، سرنگیاں، باجے، ڈھولک اور آج کل پیانو اور اس طرح کے جو آلات، ڈسکو قسم کے آلات جو ہیں مارکیٹوں میں بکتے ہیں، یا ان کو اپنے گھروں میں خرید کر رکھا جاتا ہے یا تحفے پر کسی کو دیے جاتے ہیں، یا ان کو کیسٹ کی صورت کے اندر یہ چیزیں وہ لے کر گھر میں آتے ہیں، دکانوں میں، گاڑیوں میں، اور ان کو سنتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اور یہ جو خالی گانا ہے جس کے اندر عشقیہ قسم کے اشعار سنائے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، یہ بھی نفسانی خواہشات کو بھڑکاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ چاہے سننے اور سنانے والے مرد ہوں، چاہے سننے اور سنانے والی عورتیں ہوں، یہ بھی حرام ہے۔ لیکن اگر ان کے ساتھ یہ باجے، سرنگیاں، ڈھولک وغیرہ کا استعمال ہو جائے تو اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ گانا آلات طرب، سرنگی، ڈھولک وغیرہ کے ساتھ بالاجماع حرام ہے، اور اس سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ اہل سعادت، بہت سارے لوگ کتاب الہی سے راہیاب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو قرآن مجید کی تلاوت سے، ذکر اور اذکار سے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے چہروں کو منور کرتا ہے، ان کو راہ راست پر لاتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس ذکر الہی سے، قرآن سے، نماز سے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فرائض سے
حتیٰ کہ رات کا ایک پہر بھی گزر جائے، رات کا ایک پہر بھی گزر جائے، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ ساری رات بیٹھ کر یہ فحاشی کی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اونگ بھی ان کے قریب نہیں پھڑکتی۔ لیکن اگر ان لوگوں کو دینی مجالس میں لے کر آئے، ان لوگوں کو قرآن کی تلاوت، ذکر اور اذکار کی طرف لے کر چلے جائیں، تو یہ بہت ہی تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھیں گے اور اٹھتا جائیں گے، یا اس مجلس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، یا پھر ایسی مجلس کا نام سنتے ہی کنارہ کشی اختیار کر لیں گے، وہ راستہ بدل دیں گے۔ اس لیے ایسی چیزوں کو خریدنا، خرید کر گھر لے کر آنا، یا پھر جو ہے وہ تبلے وغیرہ خریدنا تو نہیں، لیکن ان سیڈیز کو، ان موویز کو خرید کر اپنے گھروں کے اندر لے کر آنا اور خود بھی دیکھنا اور بچوں کو بھی دکھانا۔ اسی طرح ان میں قصے، کہانیاں، افسانے، ڈرامے اور جنسی خراب جنسیات کی طرف جو ہے رجحان پیدا کرنے والی چیزیں، سنسی خیز لٹریچر، رسالے، بے حیائی، اور اسی طرح ایسے اخبارات، ایسے ڈائجسٹ جن کے اندر غلط قسم کے اشعار اور عورتوں کی تصویریں اور اس قسم کی واہیات چیزیں ہوتی ہیں، ان کو خرید کر گھر میں لانا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کے حکم کے اندر آئیں گی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گی۔ اس لیے ان چیزوں سے جو ہے وہ آدمی خود بھی بچے اور اپنے اہل اور اولاد کو بھی بچانے کے لیے جو ہے وہ آدمی کو کوشش اور محنت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں ضرور ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات روزے روشن کی طرح سچی، بلکہ اس سے بھی ہزاروں خربوں گنا زیادہ سچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، ضرور بالضرور میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، پہلے بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور اس کے بعد والی آنے والی نسلوں میں بھی ایسے لوگ ضرور ہوں گے کہ کیا کریں گے، یستحلون الحرى والحریر والخمر والمعازف، جو زنا کو، ریشم کو، شراب اور گانے کو حلال سمجھیں گے، زنا کریں گے اور اس کو حلال سمجھیں گے۔ اور آج دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر کافروں کی بات کو چھوڑ دیجئے، مرے اور جہنم میں، حساب کتاب تو مسلمان کا ہے جس نے اپنی زبان